إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انسان کی سعادت اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے اور اپنے قلب کی سطح پر، اپنے اقوال کی سطح پر اور اپنی عملی زندگی میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا، اللہ کی چاہت کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا اپنے آپ کو پابند بنا لے۔ اپنے قلب کی سطح پر، اپنے اقوال میں اور اپنی عملی زندگی میں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا، اللہ کے احکام کا پابند بنا لے۔ ایک انسان اس وقت تک واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ پوری طرح وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز راضی نہیں ہوگا کہ بندہ اپنی زندگی کے کچھ حصوں میں اللہ کا بندہ بنا رہے اور اپنی زندگی کے کچھ معاملات میں وہ اللہ کی طرف دیکھنے کی بجائے، اللہ سے امید رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے غیر سے اپنے مسائل کے حل کا عقیدہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں ایمان والوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، صحابہ کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے مسائل میں استعانت کریں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں مدد طلب کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا کہ آپ یہ دعا اپنی ہر نماز میں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ جماعت کی نماز ہو یا انفرادی نماز ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، اپنی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک طرف تو یہ دعا اور اعلان اور اپنے قول سے اس بات کا اظہار اور عزم کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مستقل ہدایت پر جمع رہنے کے لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلاتا رہے، جمائے رکھ۔ اس لیے کہ انسان چاہے اپنے بارے میں کتنا ہی یقین کیوں نہ رکھتا ہو کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اکثر اوقات انسان کا یہ بھرم شیطان توڑ دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے اس کو ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کے اس وعدے اور اس اعلان کے خلاف چلا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت کتنے مسلمان ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو لا علمی میں فاتحہ دیتے ہیں اور فاتحہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔
ان کو خوش کرنے کے لیے فاتحہ دے رہے ہیں، لیکن فاتحہ میں الفاظ کیا ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن فاتحہ دے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ خوش ہو جائیں اور زندگی کے مسائل حل ہو جائیں۔ انسان کی لا علمی، اس کی جہالت اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ جس انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہے اس انسان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہلاکت کے لیے اس کے لیے کسی خارجی طاقت کی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا دشمن آپ بن جاتا ہے۔ صحیح علم انسان کے لیے بہترین رہبر ہے، چاہے اس کا کوئی ساتھی ہو یا نہیں ہو، صحیح علم اس کو گڑھوں سے بچاتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ویسے بھی علم میں بہت پیچھے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ پیچھے ہیں۔ امت کا اکثریت طبقہ ایسا ہے جس کو قرآن کی بنیادی باتیں، دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہیں۔ آپ مسجد میں عید کے دن جتنے لوگ آتے ہیں، آپ ان میں سے پوچھیں، اگر اعلان کریں عام علاقوں میں کہ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ پڑھتے ہو، اس کے معنی کیا ہیں؟ امت کا اکثریت طبقہ اس کو نہیں جانتا ہے۔ اذان کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جہالت کی وجہ سے، جب جہالت ہے تو پھر صحیح غلط، غلط صحیح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان کے لیے انسان کی جہالت، اس کی لا علمی ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے اس کو گمراہ کرنے کا۔ اسی لیے انبیاء سب سے بڑی چیز دلیلیں دے کر بھیجے گئے، ایسی دلیلیں جس کے ذریعے سے شر اور خیر میں، حق اور باطل میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ علم ایک انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا ہے، لیکن اگر علم اس سے چھین لیا جائے، صحیح علم اس سے ہٹا دیا جائے تو تمیز کی طاقت اس سے چھن جاتی ہے، اور جب آدمی صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا ہے تو شیطان آتا ہے، بتاتا ہے دیکھیے یہ جو چیز ہے یہی صحیح ہے، وہ غلط کو صحیح کر کے دکھاتا ہے اور صحیح کو غلط کر کے دکھاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا المیہ امت کا کہ علم کی کمی سے نہ صرف عمل کی خرابی پیدا ہوتی ہے، بلکہ علم کی کمی سے انسان کے عقائد کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ ان کو احساس نہیں کہ یہ شرک نہیں، یہ شرک ہے، ان کے دلوں میں بات ہوتی ہے، ان کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ شرک نہیں، یہ تو بے عینی ہی ایمان ہے۔ اس لیے کتنے مسلمان ہیں جو صالحین کی قبروں پر جا کر وہاں سجدے کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور وہاں پر نظر و نیاز کرتے ہیں، اور ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اب بتائیں کتنا بڑا المیہ ہے امت کا، کتنی خطرے کی چیز ہے کہ ہلاکت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھ لے۔ ایسی چیز جو برباد کرنے والی ہے، ایک انسان اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ لے، اس سے بڑا دھوکہ انسان کا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ایک آدمی زہر پی رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میرے لیے دوائی ہے، یہ میرے لیے آب حیات ہے، گویا کہ زندگی آب حیات زمین پر نہیں ہے لیکن تصور میں انسان کے ہے، کہ زندگی دینے والی چیز اس کو سمجھ رہا ہو لیکن وہ اس کی زندگی کی دشمن ہو، اس کو ختم کرنے والی ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح علم کیا ہے؟ صحیح علم وہ نہیں ہے جس کو آدمی صحیح سمجھ لے، صحیح علم وہ نہیں ہے جس کو سماج صحیح علم بتائے۔ صحیح علم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہو۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، تو شک کرنے والوں میں سے مت بننا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہدا تو وہ ہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ تو اصل علم وہ ہے جو قرآن و سنت کا ہے،
اصل علم وہ ہے جو رب کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اگر یہ علم انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کے پاس وہ نور آ گیا جس کے ذریعے سے وہ اندھیرے میں اپنا راستہ تلاش کر سکتا ہے. اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی, وہ گڑھے میں نہیں گرے گا. لیکن جس انسان سے یہ نور چھن جائے تو ایسا آدمی آنکھیں رکھنے کے باوجود گڑھے میں گرے گا. ایسا آدمی آنکھیں ہونے کے باوجود ٹھوکریں کھائے گا. بہت سے لوگ عقل مند ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اتنی صلاحیت کے باوجود یہ آدمی شرک میں کیسے گر گیا. اتنا بڑا عقل مند انسان ہونے کے باوجود یہ کفریات میں کیسے گرفتار ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ سمجھدار ہے, آنکھیں ہیں, لیکن اس کے پاس رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا نور نہیں ہے, اس کا صحیح فہم نہیں ہے. اسی لیے آج ہماری دعوت یہ ہے کہ سب کی باتیں ہم نے سن لی, اب ہم کو رجوع کرنا ہے رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کی طرف آج ہم کو رجوع کرنا ہے, اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو ہماری نجات کا لازمی اور یقینی ذریعہ ہے. اس میں ہماری آخرت بلکہ دنیا کی بھی خیر اور سعادت کا ذریعہ اور لازمی اس کو شرط بتایا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں جب امت میں 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ من ہی یا رسول اللہ, وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ لوگ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو لوگ اس راستے پر ہوں, اس منہج پر ہوں, وہی لوگ جنت میں جائیں گے, باقی سب جہنم میں جائیں گے. کتاب و سنت اور سلف کا فہم, سلف کا منہج اگر یہ زندگی سے نکل جائے تو ایک آدمی ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر یہ یہودی, یہ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئیں, ویسا عقیدہ اختیار کریں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو صحابہ, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو وہ ہدایت پر ہیں. تو کتاب و سنت کی اتباع ضروری ہے, اور کتاب و سنت کی اتباع میں فہم سلف ضروری ہے. اپنے دل سے قرآن کی کوئی آیت آدمی اٹھا کے اس پر اپنی عقل سے کوئی بھی مطلب لے لے اور عمل شروع کر دے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, لے لیا قرآن سے, وسیلہ اللہ کی طرف تلاش کرو, پھر اس نے قبروں کو وسیلہ بنانا شروع کر دیا, پیر کے پاؤں دھو کر پینا شروع کر دیا. اگر اپنی طرف سے قرآن کے الفاظ کو معنی عطا کرے گا ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا. ضروری یہ ہے کہ کلام بھی اللہ کا ہو اور فہم بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سمجھانے کی ذمہ داری دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب نازل کی ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے, اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو قرآن اللہ نے نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے اپنے قول سے قرآن کی توضیح کی, وضاحت کی. آپ نے اپنے عمل سے بتایا قرآن پر کیسے عمل کیا جاتا ہے. آپ نے ایک ایسا معاشرہ برپا کیا جس میں خیر اور شر کا فرق کرنے کی تمیز موجود تھی. اس سماج اور اس معاشرے کے تعامل سے پریکٹیکل اپلیکیشن جس کو کہتے ہیں, عملی تطبیق جس کو کہتے ہیں, اس سے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو کیا پسند تھا, کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. اس سماج کو دیکھنا پڑے گا. آج مسلمان کیا کرتا ہے کہ ہمارے بزرگ تو ایسا کرتے ہیں, ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے, ہمارے بڑے تو ایسا کہتے ہیں, ہمارے پیر صاحب تو ایسا کہتے ہیں, باپ دادا یوں کہتے ہیں, میری عقل شریف میں تو یہ آتا ہے.
لیکن ہم کو اپنی عقل، اپنا سماج، باپ دادا یا فلاں ابن فلاں کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر بہترین نمونہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کیا ہم کریں، آپ نے جس کو ترک کیا ہم ترک کریں۔ اس کو سمجھیں، اس لیے کہ آگے کی بات اس پر مبنی ہے۔ یہ سمجھ میں آیا آگے کا آسان ہو جائے گا، یہ سمجھ میں نہیں آیا آگے کا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہمارے لیے دین ہے، ہمارے لیے وہ قابل اتباع ہے، اور آپ نے موقع ہونے کے باوجود، امکان ہونے کے باوجود جس کو عمدن ترک کیا، اس کا ترک کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے نہیں کیا، اس کو نہیں کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی نے جو کیا وہ کرنا دین ہے، نبی نے جس کو چھوڑے رکھا وہ بھی دین ہے، اس کو چھوڑنا دین ہے، اس کو چھوڑنا دین ہے۔ آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے ملیں گے، اگر آپ اس کا اوپر کا بٹن کھولیں تو کچھ دکھائی دے گا، اس کو تعویذ لٹکا ہوا ہے، کالا دھاگا اور ہرا کپڑا، دھاگا کالا ہی کمپلسری ہے، کالا دھاگا ہے اور اس میں ہرے رنگ کا تعویذ ہے، گدی نما کچھ تو بھی ہے، اس میں کچھ تو رکھا ہوا ہے اندر خزانہ، کسی کے بازو پہ کچھ بندھا ہوا ہے، کوئی کڑا پہنے ہوئے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اور مسلمان جو نماز میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن اس کا اعتماد واقعی اللہ پر ہے، یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ اپنے گلے میں پہنا ہوا تعویذ گھر پہ بھول کے غلطی سے باہر نکلتا ہے۔ اگر اس کو یاد آ جائے کہ میرا تعویذ گھر پہ رہ گیا، میرا کڑا گھر پہ رہ گیا، میرا دھاگا ٹوٹ گیا، گھبرا جاتا ہے ایک دم۔ کل کیوں نہیں گھبرا رہا تھا؟ تعویذ تھا، کڑا تھا، دھاگا تھا، لیکن آج کیوں گھبرا رہا ہے؟ وہ نہیں، کل اللہ تھا، ہاں اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو کل کیوں نہیں گھبرا رہا تھا؟ اللہ ہے لیکن تعویذ بھی ہے، اور آج اللہ ہے لیکن تعویذ نہیں ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن تعویذ ہو نہیں ہو تو فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ پوچھا نہیں جا رہا ہے، یہ جتایا جا رہا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی بجائے کسی اور پر اعتماد کیا ہوا ہے تو وہ سوچے واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اس کا اعتقاد، اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ معلوم ہوا اللہ کافی ہے، یہ عقیدہ ہے اس آدمی کا جو واقعی صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہو، لیکن جس کی بندگی بٹی ہوئی ہو تو اس کے لیے اللہ کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے اور ایڈیشنل چیزیں چاہیے۔ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر ذریعے کا بدل بن سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی سبب، کوئی بھی چیز اللہ کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ ہر چیز کا بدل بن سکتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو خود پورا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کھانا کم ہو گیا سفر میں، کیا کیا؟ کھانا نہیں، نہ کھیتی نہ باڑی، کچھ بھی نہیں۔ صحابی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، کچھ صحابہ آئے، کہا اللہ کے رسول ہم جانور ذبح کر دیتے ہیں اپنی سواریوں کو، کھانا کم ہو گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آئے، کہا اللہ کے رسول آپ ایسا کرنے کا حکم دیں گے سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ ایسا کیجئے سب کے کھانے جمع کر لیجئے اور آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو۔ سب نے کھانا جمع کیا اور بہت تھوڑا تھا، مشکل سے ایک دسترخوان پر جمع ہو سکتا تھا، وہ لوگ دسترخوان پہ کھاتے تھے۔
ایک چمڑے کے دسترخوان پہ جمع ہوا، اتنا تھوڑا اچھا خاصا آپ کے ساتھ لشکر ہے، کئی مسلمان ساتھ میں، تھوڑا سا کھانا ہے. آپ نے جو اللہ نے چاہا آپ نے دعا کی، کسی کو سکھایا نہیں، آپ نے دعا کی اللہ سے، اور جو اللہ اور آپ کے بیچ میں ہوا آپ کو ہی معلوم، اللہ کو معلوم کیا الفاظ تھے. آپ نے دعا کی اللہ سے اور کہا اس کو بھر لو، اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو. سب نے برتنوں میں بھرنا شروع کر دیا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ سب کے برتن بالکل بھر گئے، اور جتنا باقی تھا جیسا تھا ویسا ہی دسترخوان پر ابھی باقی تھا. کہاں سے آیا؟ کوئی ذریعہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے دے سکتا ہے. ایک عورت آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کی بیماری ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے. آپ نے کہا اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں. اس نے کہا میں صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب میں مجھ پر دورہ پڑے تو میرا حجاب نہیں کھلے. آپ نے اس کے لیے دعا کی. ایک مرتبہ ابن عباس نے اس عورت کو دیکھا طواف کرتے ہوئے کعبہ کا، تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جنتی عورت دیکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھیے یہ عورت ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا تھا تو آپ نے کہا اگر تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے، اور اس نے اس کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ دوائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علاج بغیر دوائی کے کر سکتا ہے، قدرت ہے اللہ کو. اگر کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپا کے دعا کر رہے ہیں. کون؟ زکریا علیہ السلام. اے اللہ میری بیوی بانجھ، اس کو بڑھاپا آ گیا ہے، میرا سر جوش مارتا ہے بڑھاپے سے، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بڑھاپے سے جوش مارتا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے. اے اللہ مجھ کو اپنی طرف سے ایک وارث دے دے. یا بیوی کے گلے میں تعویذ باندھا؟ نہیں. نبی بھی اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور کوئی آدمی گلے میں باندھ لیا بیٹا ہو جائے گا، بیٹے کے تعویذ الگ، بیٹی کے تعویذ الگ. اب اس کو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا؟ اب بتائیے، فلانی درگاہ کی عودی کھا لو بیٹا ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ بیج ہے کیا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوگا؟ نبی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھ کو اولاد نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا اب تک اولاد نہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، نہ خود اولاد بیوی کو دے سکتے ہیں نہ بیوی کا بانجھ پن دور کر سکتے ہیں. بھائی نبی کی بیوی ہے، کوئی معمولی انسان ہوتا ہے؟ وہ بھی تو اولیاء ہیں، وہ بھی تو اللہ کے مقرب بندے ہیں. لیکن اپنے آپ کو اولاد وہ خود نہیں دے سکتے، نبی تو اولاد نہیں دے سکتا. کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کو اولاد دے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھ کو ولی دے، میرا وارث دے. سارے نبی اللہ سے مانگتے تھے، اور واقعی اللہ کا بندہ اللہ سے مانگے گا. جس کی بندگی بٹی ہوئی ہے وہ سب طرف جائے گا، سب طرف سر جھکائے گا، سب کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا حکم دیا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر اپنا توکل رکھو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی آپ اس ذات پر اپنا بھروسہ رکھیں جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں ہے. جو زندہ ہے اس کو موت نہیں ہے. زندگی کے سارے معاملات میں جس کا توکل، جس کا بھروسہ اللہ پر ہو، اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے اس کے مسائل کو حل کرتا ہے. لیکن جو انسان اللہ سے اپنے بھروسے کو ہٹا کر مختلف چیزوں میں اپنا بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے، در بدر پھرتا رہتا ہے، مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے. اور اگر ہو جائے تو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے، ایمان گنوا کے مسئلہ حل کرانا پڑتا ہے. کیا دیا کیا پایا، کیا کھویا کیا پایا. ایمان کھو کے دنیا کی چیزیں سامان پانا پڑتا ہے. دنیا کے سامان کی خاطر اپنا ایمان کھو دے، اس سے برا انسان کا سودا کیا ہو سکتا ہے. اولاد نہیں، جا کر کسی کے آگے سر جھکاتا ہے، سر ٹکاتا ہے، اولاد مل گئی، کیا ہوا؟ دینے والا اللہ ہے.
دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اب اس کے دل میں اس کا عقیدہ آنے کی وجہ سے اس کا ایمان باطل ہو گیا ہے کہ فلاں نے نام بھی رکھ دیتا ہے، بابا بخش یا جو بھی ہے۔ انسان کے مسائل کا حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، مصیبت اللہ کی طرف سے تجھ پر آئے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹائے۔ اللہ کے سوا کوئی مسائل کا حل کرنے والا ہے ہی نہیں، تو دکھتا ہے دھوکہ ہے یہ۔ اللہ کے سوا مسائل کو کوئی اگر حل کرنے والا ہوتا تو انبیاء اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے۔ انبیاء نے اپنے ہاتھ ہمیشہ اللہ کے آگے اٹھائے، انبیاء نے اپنا سر ہمیشہ اللہ کے آگے جھکایا۔ اور آپ بتائیے مسلمان اپنے گلے میں ایک چیز لٹکا دے اور یہ ماننے لگے کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا، اب بتائیے کہاں اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، کس درجے وہ چلا گیا۔ اور پھر آدمی کا بھروسہ اتنا زیادہ اس پر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج عام طور سے مسلمانوں میں یہ بلا پائی جاتی ہے کہ وہ تعویذ گنڈوں کی بلا میں، مصیبت میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اچھا خاصا ایک بزنس اس کا بھی ہے، یہ سپر نیچرل بزنس ہے، اور اس کی فی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو فری میں کرتے ہیں، لیکن ان کے الگ الگ کاؤنٹر ہوتے ہیں، غریبوں کا کاؤنٹر الگ، فری کاؤنٹر، اور کچھ بڑے مل گئے ان کا فری نہیں ہوتا، ان کا ایک ساتھ یہاں کا وہاں کمپنسیشن ہو جاتا ہے، بھرپائی ان کی اپنے آپ ہو جاتی ہے کہ 10 کو فری میں دو اور ایک کا ادھر سے بھرپائی کر لو۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کھول کے دیکھیں تعویذ تو اس میں بعض اوقات فرشتوں کے، بعض اوقات انسانوں کے، بعض اوقات نہ معلوم کس کس کے نام نکلتے ہیں، بعض اوقات تو خالی کاغذ نکلتا ہے، کیونکہ کون چیک کرنے والا ہے، کون دیکھنے والا واقعی اس میں ہے کیا، اور اتنا بزی ہے اس کو کہاں ٹائم ہے لکھتے بیٹھنے کے لیے، کاغذ ڈال دیا دے دیتا تعویذ اس کو، چل رہا ہے، کون چیک کرتا ہے؟ چیک کرنے والوں کی کوئی چیک کرنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ تو تب معلوم پڑتا ہے جب وہ تعویذ کسی وجہ سے کھولا جاتا ہے، تب جا کے معلوم پڑتا ہے اس میں تو نیوز پیپر تھا، اس میں نیوز پیپر ایسا بھی ہوا ہے، کچھ بھی ٹکڑا نکل جاتا ہے کاغذ کا، کوئی چیز نہیں اس کے اندر ہے۔ تو یہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ اور کچھ لوگ اس بارے میں کچھ عقلی اور کچھ نقلی دلیلیں دیتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے شرعی اعتبار سے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور واقعی تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے یا نہیں ہے۔ اس کی صورتیں کیا کیا ہیں مسلمانوں میں رائج، جو نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا ہے۔ لٹکانے کی چیز کو بولتے تعویذ لٹکایا جاتا ہے، باندھا جائے وہ تعویذ نہیں، اچھا یعنی آپ بتائیے بت ہی ہو تو وہ شرک ہو جائے گا، اور پیڑ کے آگے جھکنا شروع کر دے تو شرک نہیں ہوگا۔ جو عمل کیا جا رہا ہے، چاہے صورت کچھ اور بدل جائے لیکن عمل تو وہی ہے۔ تو تعویذ کیا ہے؟ عرب کے دور میں مشرکین اپنے گلے میں یا بازو پر یا کہیں اور دھاگا گرہیں لگایا ہوا یا اس میں منکے وغیرہ ہوتے تھے، اس طرح سے بچوں کو پہنایا کرتے تھے، جانوروں کو پہنایا کرتے تھے، دھاگے ان میں ڈالا کرتے تھے گردنوں میں ان کی، تاکہ ان کو نظر نہ لگے اور وہ شر سے بچیں۔ اس کو وہ تمیمہ کہا کرتے تھے۔ تمیمہ تممہ سے، تممہ مکمل کرنا، پورا کرنا، کام پورا ہو جائے گا۔ بعض تعویذ کی اس پہ لکھا ہوتا ہے گارنٹی، 100% گارنٹی لکھا ہوتا ہے کہ یہ تعویذ ہے آپ کے دین دنیا کے سارے مسائل کا حل، اس میں سپر مسئلہ، ایک دم سپر حل، ایک تعویذ میں سارے کام۔ وہ تعویذ کو آٹومیٹک معلوم ہو جاتا ہے اس کی کیا کیا پرابلم ہے، اور سارے مسائل اس کے حل کر دیتا ہے۔ اس طرح سے دعوے ہوتے ہیں کہ فلانی رات کو ایک رات ہوتی ہے سال میں، یہ تعویذ اس ایک رات میں جس میں لکھا ہوا تعویذ سارے کام بناتا ہے۔ ایسے تعویذ بھی ملتے ہیں کہ انسان کے سارے مسائل کو، بیٹا چاہیے بیٹا ملے گا، بیٹی چاہیے بیٹی ملے گا، نکاح جوڑا چاہیے جوڑا ملے گا، جاب چاہیے جاب ملے گا، بیماری شفا ملے گی، دشمن تکلیف دے رہا ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، اور کیس اٹکا ہوا ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ اور ایک بار نہیں، خریدو ایک بار لیکن مسئلہ ہر بار حل ہوگا، زندگی بھر کے لیے، لائف ٹائم وارنٹی، لائف ٹائم وارنٹی۔
کون نہیں خریدے گا؟ اتنا سستا آدمی کو دکھائی دے یہ تو بہت بھاری چیز ہوگی، لے لیتا آدمی، لیکن اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اس کے مسائل حل نہیں ہوتے جو بیچ رہے ہیں۔ وہ آدمی کئی مہینوں سے گھوم رہا ہے، کوئی سوچتا نہیں ہے کہ کئی مہینوں سے گھوم رہا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تعویذ جو ہے چمک بھی ختم ہو چکی ہے اس کی انگوٹھیوں کی، اور تعویذ کیسے ہو گئے، اس کے کاغذ بھی پیلے ہو گئے، لیکن اب تک بک رہا نہیں ہے۔ ایک پہن لیتا خود سارا بک جاتا، کوئی سوچتا نہیں ہے۔ لیکن امید انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ بہت سارے اچھے عقیدے والا بھی جب مسئلہ آتا ہے، یہاں گئے وہاں گئے، ڈاکٹر کوئی آ کے کان میں بولتا ارے وہ بابا کے پاس چلو، وہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، ایک تعویذ پہناؤ، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ غفور رحیم ہے، معلوم نہیں قرآن کی آیت نمبر یہ، اور شیطان سجھاتا بھی ایسے وقت میں، دلیلیں سامنے آتی ہیں، شرک کروا دیتا ہے اور بعد میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور ہمیشہ دھبا کفر اور شرک کا دل میں لیے پھرتا ہے، ندامت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، عین وقت پہ آدمی کو پھسلا دیتا ہے۔ تو تعویذ کے بارے میں مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ گھروں میں کالی گڑیا لٹکاتے ہیں، اب غیر مسلم کالی لٹکاتے ہیں، ہمارے مسلمانوں نے اس کا کلر چینج کر دیا، اسلامی بنا لیا اس گڑیا کو، ہری گڑیا، کلر بدلنے سے حکم بدلے گا، ہری گڑیا۔ بعض گڑیا اب دیکھیے بہت سارے لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، گاڑیوں میں لٹکی ہوتی ہے، گاڑی کوئی پر لٹکا ہوا ہوتا ہے مرغی کا یا کسی کے مور کا پر لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو گڑیا لٹکی ہوئی تھی گھروں میں، دکانوں میں اس طرح کی کوئی چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یا بعض لوگ ناریل لٹکاتے ہیں، کچھ لوگ کالے کپڑے میں اور کچھ لوگ ہرے کپڑے میں ناریل لٹکایا جاتا ہے گھروں میں، خاص طور سے دکانوں میں۔ ناریل لٹکانے سے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ ناریل لٹکا ہوا کیا کرے گا بتائیے؟ اس کا پانی سوکھ جاتا ہے لٹکے لٹکے، وہ آپ کی زندگی ہری بھری شاداب کرے گا، سرسبز شاداب، آپ کو وہ خود سوکھ گیا لٹکے لٹکے، سڑ گیا وہ اوپر، وہ آپ کے مسائل حل کرے گا؟ ناریل لٹکا کے آدمی سمجھتا ہے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ بعض لوگ بچوں کے گلے میں ریچھ کے بال ڈالتے ہیں، یہ بچہ رات کو بہت ڈر کے اٹھتا ہے، اس کے گلے میں کیا ڈالتے ہیں؟ ریچھ والا آتا ہے، سال میں ایک بار چکر اس کا ہوتا ہے، اور وہ گلی گلی گھومتا ہے، عورتیں دوپہر کے وقت میں ہوتی ہیں، مرد تو سب کام پہ جاتے ہیں، اب وہ آ کے ڈگڈگی بچا کے بتاتا ہے کہ جس کے بھی بچے کو ڈر لگتا ہے، کچھ پریشانی ہے، یہ ریچھ کے بال اس کے گلے میں ڈالو، ڈرنا بند، پیشاب کرتا ہے نیند میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب عورتیں ان کو سہارا چاہیے، کچھ نہ کچھ سلوشن چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں لیکن کچھ ہو رہا نہیں ہے، ریچھ کے بال لیے گلے میں۔ اتنی اچھی مخلوق اللہ کی، جس کو اللہ نے بہت ساری مخلوقات پر شرف دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب اس کے گلے میں ناچنے والا ریچھ اس کے بال ڈال دی جاتے ہیں، بچے کے گلے میں ریچھ کے بال، اور وہ لیے گھومتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ لیمو اور مرچ لٹکاتے ہیں، 5 مرچ اور 1 لیمو، اس کی کوانٹٹی الگ الگ ہوتی ہے، 5 والا ہوتا ہے، 7 والا ہوتا ہے، اس طرح سے 9 والا بھی مرچ والا ہوتا ہے، وہ لٹکایا جاتا ہے تاکہ مسئلے حل ہوں۔ کبھی اس کو کاٹ کے لٹکایا جاتا ہے، کبھی باندھ کے، کبھی اور صورتیں اس میں جو ہے پن وغیرہ لگا کے بھی بہت سارے لوگ اس کو لٹکاتے ہیں۔ ابھی نیا لیٹسٹ جو ہمارا تعویذ ہے آیا مسلمانوں میں رائج ہو چکا ہے، آپ دیکھیے اس سے پہلے یہ بھی نہیں تھا، کعبے کا دروازہ۔ بہت سارے لوگ اپنی ہوٹلوں میں، دکانوں میں کعبہ کا دروازہ لگتے ہیں، وہ بھی دکھنے میں سونے کا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے پلاسٹک کا، اور یہ اپنی دکانوں میں لگا کے سمجھتے ہیں کہ اس سے خیر و برکت آئے گی۔ بہت سارے لوگوں کی نیت واقعی ہوتی ہے، ان کو معلوم ہے یہ کیوں لیا ہے، کام بنانے کے لیے، لیکن بولتے ہیں بھائی اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، اللہ کا گھر یاد آئے گا، ہم کو ایک دن حج جانا ہے، حج کی یاد آئے گی۔ آدمی کرنے کے کام کے لیے بڑی دلیلیں دیتا ہے، اپنے مسجد میں نہیں جاتا ہے، علاقے کی مسجد میں نہیں جا رہا ہے، اور کعبہ جانے کی امید رکھ رہا ہے، 5 وقت اذان ہو رہی ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، وہاں نہیں جا رہا ہے، اور کعبہ کا دروازہ اپنے گھر میں لگا کے سمجھتا ہے کہ اس سے حج کی یاد آئے گی۔ 5 ٹائم کی نماز تو پہلے پڑھ، وہاں جا کے حج کرنے کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ کچھ لوگ درگاہ کا ناڑا باندھتے ہیں، رات میں درگاہ پہ رکھا جاتا ہے ناڑا، اور رات بھر میں وہ چارج ہوتا ہے، اس کے بعد میں وہ لے کے اس کو باندھتے ہیں، رات بھر میں اس میں پاور آتا ہے۔ کچھ لوگ وہاں پہ کڑا رکھتے ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ کڑا
یعنی اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، تانبے کا ہوتا ہے وہ، اور کچھ کڑے کیا ہوتے ہیں، سٹیل کے ہوتے ہیں، اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہاں لگا دیا، ختم، کام بننے والا. اب جہاں بھی جاؤ سرخرو ہو کے آؤ، جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی جائے. اب دو پہن کے آئے تو کیا ہوگا، ادھر سے یہ آیا لڑنے کے لیے اور ادھر سے وہ بھی کڑا پہن کے آیا اسی درگاہ کا. بتائیے اب کیا ہوگا، بابا کس کو دیں گے، سکسیس کس کے لیے، وکٹری کس کے لیے، کیا ہی ہے. یعنی حق ہے، باطل ہے، صحیح ہے، غلط ہے، بابا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. میرا کڑا لے جاؤ، کامیاب ہو کے واپس آؤ اور اگلے سال پھر عرس میں آنا. یعنی صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں، بس کڑا باندھ لیا، ناڑا باندھ لیا، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بعض لوگ کڑا پہنتے ہیں، بعض لوگ گاڑی میں تسبیح لٹکاتے ہیں، تسبیح لٹکاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اس تسبیح کے ذریعے سے کیا ہوگی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. بعض لوگ حروف مقطعات کی تختی لگاتے ہیں. دیکھیے ساری صورتیں ہیں، الف لام میم صاد، یاسین، حامیم، یا اس طرح سے جو بھی حروف ہیں قرآن میں، وہ ان حروف کو دکان میں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کیا ہوگا، دکان میں خیر و برکت آئے گی، بزنس ایسا چلے گا پانی کی طرح سے. کچھ لوگ اس سے اور آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی ہوگی اس لیے کیا کرتے ہیں، 420 555 71 92 786 اس طرح کے باکس ہوتے ہیں اور اس میں ادھر سے بھی ٹوٹل، ادھر سے بھی ٹوٹل، ادھر سے بھی ٹوٹل. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، کہیں سے بھی ٹوٹل مارو سیم آتا ہے. تو اس طرح سے نمبر ہوتے ہیں اور نمبروں کی تختی لگائی جاتی ہے. یہ نمبر کیا ہیں، سیکرٹ نمبر ہیں، یہ سولوشن والے نمبر ہیں، یہ سولوشن کوڈز ہیں. جس کے گھر میں رہے گا کوئی بلا نہیں آئے گی، سب بھلا ہی بھلا ہوگا اس میں. اسی طرح سے بعض لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں عقیق کی، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عقیق کا کھڑا اگر اس کے اندر ہو، پتھر اس کے اندر ہو، تو ایسی انگوٹھی پہن کے جانے والا کبھی فیل نہیں ہوتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ بھی اگر ڈیمیج ہونے والا ہے تو اپنے کو ڈیمیج ہونے سے پہلے اس کو ڈیمیج ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو معلوم پڑتا ہے کچھ تو بھی اشبھ ہونے والا ہے ابھی. تو یہ کیا ہے، پری وارننگ، یعنی پری ایکسیڈنٹ وارننگ ہے. یہ کچھ بھی حادثہ ہونے سے پہلے اس انگوٹھی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں حادثہ ہونے والا ہے. اچھا وہ انگوٹھی کھونے سے پہلے کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، ظاہر ہے کھونا بھی تو پرابلم ہے نا، کسی کسی کی کھو جاتی ہے وہ، تو کھونے کے پہلے ٹوٹی نہیں، یہ تو نقصان ہوا نا اس کا، تو نقصان ہونے سے پہلے کبھی نہیں ٹوٹی وہ. تو کئی لوگ ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پتھر اگر کوئی پہنتے ہیں ہرا نیلا پیلا یہ وہ تو اس کے کام بننے والے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگوں کے تعویذ کھولے گئے تو اس میں 5 نام نکلتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 نام اس میں سے نکلتے ہیں. بعض لوگوں کا کھولیں گے تو یا جبریل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا اس طرح سے فرشتوں کے نام ان کو ندا ملتی ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے. اور بعض لوگوں کے تو کیا اول فول کچھ بھی نکلتا ہے، وہ جیسے آگے آپ دیکھیں گے کیا کیا تعویذ میں نکل سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بہت سارے مسلمان پہنتے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ ہم کو کافی نہیں ہے؟ شرم آنا چاہیے مسلمان کو، اللہ کافی نہیں اس کے لیے. کیا یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے تھے؟ دوسری قوموں کا سیکھ سیکھ کے مسلمان ہی کرنا شروع کیا ہے. آپ کو ایک دھاگا بچائے گا، کڑا بچائے گا، آپ کو لیمو بچائے گا، مرچ بچائے گی آپ کو، دونوں کو ملا کے اچار بنا کے کھاتا تو ثواب ملتا کچھ، مہمان کو کھلاتا دعا دیتا اس کو، کتنا ذائقہ اچھا ہے. لٹکانے میں کیا خوبی ہے، ناریل پھوڑ کے اگر کسی بیمار کو پلاتا اس کی انرجی اس کو ملتی، لیکن گھر میں لٹکانے سے کیا پاور آنے والا ہے، کیا پاور آنے والا ہے. لیکن آدمی جب امیدیں باندھ لیتا ہے تو امیدیں انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے جو جوا کھیلتا ہے اس کو امید ہوتی ہے، لاٹری والے کو امید ہوگا کام، وہ کھونے پہ دھیان نہیں دیتا ہے، وہ پانے پہ دھیان دیتا ہے، اور پانا ہوتا نہیں ہے. زندگیاں چلی جاتی ہیں، ساری گھر کی جائیداد بلکہ پاؤں کے جوتے اور بدن کے کپڑے بیچ کے آدمی آ جاتا ہے لاٹری کے لیے، جوئے کے لیے. کس امید میں؟ ایک بڑا نمبر اپنا لگ جائے گا، بڑی لاٹری لگ جائے گی، کتنے گھر برباد ہوتے ہیں. لیکن لاٹری والا کئی یعنی گنا اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان کو بیچ کے دنیا کی چیز کی امید رکھتا ہے. وہ تو پیسے بیچ رہا ہے، وہ اپنے کپڑے کھو رہا ہے،
وہ اپنے جوتے کھو رہا ہے, وہ اپنا مال کھو رہا ہے, یہ اپنا ایمان کھو کے آ رہا ہے. بتائیے زیادہ خطرناک بزنس کس نے کیا, سودا کس نے مہنگا کیا کہ ایک آدمی اپنے ایمان ہی کھو دے, دنیا کے پانے کی امید میں وہ ملا بھی نہیں اس کو. کیونکہ کئی لوگ ہیں جو ایک سولوشن کرتے ہیں شرکیہ, نہیں ہوتا ہے, دوسرا آ کے بولتا ہے ایجنٹ نہیں یہاں نہیں, وہاں سالو ہوگا یہ, تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں, تو یہاں ہوتا تو ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کئی درگاہ ہیں, کئی بابا اور کئی سولوشن ہوتے ہیں, یہاں نہیں ہوا تو وہاں, یہ نمبر نہیں لگا تو وہاں لگے گا. تو اگر اتنا کانفیڈنٹ تھا تو یہی ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوتا ہے. ایک اللہ کا در چھوڑ کے اگر آدمی جائے تو پھر 100 در پہ سر جھکانے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ کان اذا حزبہ امر صلی, کان اذا حزبہ امر صلی, جب آپ کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ نے خود اس کا حکم قرآن میں دیا, واستعینوا بالصبر والصلاح, مدد چاہو اللہ کی, استعانت اختیار کرو, کیسے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, یہ دین ہے. تعویذ گنڈے آدمی کے دین کو برباد کرتے ہیں, اس کے ایمان کو برباد کرتے ہیں, اس کے مسائل کو حل بھی نہیں کرتے ہیں. یہ بھرم ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے, یہ بھرم ہوتا ہے, ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ جو تعویذ گنڈے نہیں پہنتے ان کے مسائل حل نہیں ہوتے, تو کیسا حل ہو رہے ہیں ان کے بھی تو حل ہو رہے ہیں. ہم لوگ تعویذ نہیں پہنتے ہیں, ہم لوگ کچھ باندھتے نہیں گلے میں, لیکن اللہ سے دعا کرنے کے بعد کیا مسائل حل نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. تو پھر جب اس کے بغیر ہوتا ہے تو کیوں آدمی اس طرف جائے, کیوں آدمی وہ عمل کرے جس کا انکار اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے؟ توکل کا حکم ہم کو دیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن و سنت میں ممانعت کی کیا دلیل ہے. بعض لوگوں کا کہنا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے سب, لیکن یہ منع کدھر ہے؟ بہت سارے لوگ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, ان کو چاہیے کہ آپ بتاؤ یہ منع ہے تو ہم چھوڑیں گے, نہیں تو نہیں چھوڑیں گے. ایسے لوگوں کے لیے آئیے دیکھتے ہیں اس کی ممانعت کی کیا دلیلیں ہیں اور کیوں یہ غلط ہے. عقبہ ابن عامر الجہنی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رہط, 3 سے لے کے 9 تک کی گنتی کو رہط کہا جاتا ہے, اتنے لوگ آئے. اقبل الیہ رہط, 9-10 آدمی آپ کے پاس آئے. فبايع 9 وامسك عن واحد, تو آپ نے 9 لوگوں سے بیعت کی اور آپ نے ایک سے بیعت نہیں کی. فبايع 9, 9 سے آپ نے بیعت کی, وامسك عن واحد, اور ایک سے آپ نے بیعت نہیں کی. فقالوا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول, بايعت 9 وتركت هذا, آپ نے 9 سے تو بیعت کی, اس کو چھوڑا, اس کو کیوں چھوڑا آپ نے؟ قال ان علیہ تمیمہ, آپ نے کہا اس پر تمیمہ ہے, اس پر تمیمہ, اس پر تمیمہ ہے, یعنی اس پر تعویذ لٹکا ہوا ہے. فادخل یدہ فقطعها فبايعه, تعویذ اندر ہاتھ ڈال کے توڑ کے نکالا تو آپ نے ان سے بیعت کی. توڑا, یا تو آپ نے توڑا یا تو خود انہوں نے توڑا, اندر سے تعویذ جو لٹکا ہوا تھا اس کو توڑ کے نکال دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی, جب تک کہ ان پر تعویذ تھا آپ نے ان سے بیعت نہیں کی. وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک, اور آپ نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمیمہ لٹکانا, تعویذ گنڈے باندھنا, یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اس کو امام احمد اور امام حاکم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ, کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے. والناس فی مبیتہم, اور لوگ اپنے اپنے آرام کی جگہوں میں آرام کر رہے تھے. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دے کر ایک آدمی کو بھیجا, ایک رسول کو بھیجا. اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت, آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور اس سے کہا کہ سب تک یہ پیغام پہنچا دو. اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ کوئی بھی اونٹ ایسا نہ رہے جس کے گلے میں کوئی دھاگا باندھا ہوا ہو
نظر سے یعنی اس کو بچانے کے لیے یا اس کو شر سے بچانے کے لیے. اس زمانے میں انسان تو انسان اونٹ کے گلے میں بھی لوگ باندھتے تھے. میں نے ایک کتاب دیکھی تعویذ گنڈوں کی, اس میں اونٹ تو اونٹ, بچے تو بچے, مرد عورت تو چھوڑیے, پیڑ کو بھی تعویذ باندھنا ہے. کہ اگر کسی پیڑ پہ پھل اچھے نہیں لگتے ہوں آپ کیا کیجئے, اس کو اس پر یہ تعویذ لے جا کے باندھ دیجئے, انشاءاللہ وہ ثمردار ہوگا. انشاءاللہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے چاہا, بغیر تعویذ باندھے اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا. جب اللہ چاہے تو تعویذ باندھو, نہیں باندھو تو ہونا ہی ہونا ہے. تو انشاءاللہ کی قید کیوں ہے یہاں پر؟ تو شرک کر کے انشاءاللہ ہوگا سے اچھا ہے شرک سے بچ کے انشاءاللہ ہوگا. تو پیڑوں پہ تعویذ باندھنے کا آج عام جو ہے مسلمانوں میں بھی رواج. اعمال قرآن آپ کتاب اٹھا کے دیکھیے, ایسے ایسے تعویذ اس میں دکھیں گے آپ کو کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے, مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے. تو اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان انسان تو چھوڑیے, جانور کے گلے میں بھی کوئی دھاگا نہیں ہونا چاہیے جو حفاظت یا نفع کے لیے باندھا گیا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے, اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے ہم کو پرابلم تھا اور ہم کو اس سے گلے میں جب تعویذ ہم نے باندھا تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. یہاں پر یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ کسی چیز سے فائدہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز اسلام میں جائز ہے. اگر فائدہ کو آپ دلیل بنائیں بلکہ فائدہ کو اپنے لیے حلال بنانے کا قاعدہ بنا لیں تو پھر چوری حلال, جھوٹ حلال, دھوکہ حلال, خیانت حلال, ساری اس طرح کی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حلال. کیوں؟ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے, چوری کرنے میں فائدہ ہے, خیانت میں فائدہ ہے, دھوکے میں فائدہ ہے. پھر فائدہ کس میں نہیں ہے؟ اگر فائدے کی بنیاد پر آدمی چیزوں کو حلال ماننے لگے تو پھر آپ دیکھیے کئی چیزیں ہیں جن میں فائدہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, حلال ہے کہ حرام ہے کیا ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, اے نبی آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. اب یہ بات معلوم ہوئی کہ چیک کرنا ہے تو کیا دیکھا جائے گا؟ اس میں فائدہ ہے لیکن اس میں گناہ ہے کیا؟ اگر گناہ ہے تو فائدے کو دیکھا جائے گا نہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. تو اب شراب میں فائدہ کوئی ڈاکٹر نہیں, اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے. آپ بتائیے اس سے بڑا فتویٰ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے میڈیکل رپورٹ آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, اے نبی آپ کہیے کہ شراب اور جوئے میں کیا ہے؟ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. ایک فائدہ ہے منافع, پلورل ہے, جمع ہے, بہت فائدے ہیں, کئی فائدے ہیں, ایک سے زیادہ فائدے ہیں. لیکن اب فائدے کو دیکھیں گے یا گناہ کو دیکھیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑا ہوا ہے. تو اب حلال ہوئی کہ حرام ہوئی؟ شراب بھی حرام اور اسی طرح سے جوا بھی حرام. تو اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ ہم فائدے کو نہیں دیکھیں گے, ہم یہ دیکھیں گے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, گناہ ہے کہ نہیں ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو شرک قرار دے دے تو چاہے اس میں 1 کروڑ فائدے ہوں ہم نہیں کریں گے. 1 کروڑ فائدے ہوں ہم اس کو نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام ہے, اس لیے کہ وہ گناہ ہے, اس لیے کہ وہ شرک ہے. تو اللہ نے یہاں پر یہ قاعدہ ہم کو بتا دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں فائدہ بظاہر دکھائی دیتا ہے لیکن فوق الفطری طور پر فائدہ کسی چیز میں قرار دینے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. مثلا کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے, گلے میں تعویذ لٹکانے سے فائدہ ہوتا ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. کسی انسان کا تجربہ اگر دلیل ہو تو آپ بتائیے, کچھ علاقوں میں کچھ لوگ آتے ہیں انٹرویو, آپ بہت سارے اس طرح کے آتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے کسی علاقے میں
اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پرانے جنم میں ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اب یہ تو دکھائی دے رہا, آپ مانیں گے؟ اور وہ بول رہا ہے, باپ کا نام بول رہا ہے, ماں کا کبھی ملاقات نہیں ہوئی اس کی. اب اس کا نام بتا, میں یہاں پڑھتا تھا, میں یہاں کھیلتا تھا, میں یہاں پر تھا, فلانی تجوری میں فلاں چیز رکھی ہوئی ہے, میرے کپڑے یہ ہیں, میری وہ جگہ یہ ہے, پوری تفصیل بتا رہا ہے. وہ بچہ ہے چھوٹا. اب کیا اس مشاہدے کی بنیاد پر کہ دیکھ رہے ہیں آنکھ سے, کیا اس بنیاد پر یہ مانیں گے کہ ہاں پنرجنم بھی ہوتا ہے؟ یا کوئی آدمی کسی بت کے آگے گیا, کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے بت کے سامنے گیا اور اس نے مانگا, جیزس مانگ رہا ہے, وہ میری مانگ رہا ہے, وہ پیڑ ہے, مورتی ہے, اس کے آگے جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے, مانگ رہا ہے. اور ایسے علاقے ہیں ہندوستان میں جن کا کروڑوں کا ٹرن اوور ہے, ملینز میں کماتے ہیں وہ. کیوں؟ لوگ پاگل ہیں جو جا رہے ہیں وہاں پہ, لوگ بولتے ہیں ہم کو فائدہ ہو رہا ہے. تو کیا اس کو بھی مانیں گے کہ وہ بھی صحیح ہے؟ اگر فائدہ ہے تو پھر یہ فائدے سے صحیح ہو جاتا ہے؟ نہیں. آپ بتائیے, کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کے اندر جن چلا جائے اور مرے ہوئے کی پوری ڈیٹیل دینا شروع کرے؟ ایسے بھی تو جن جاتا ہے اور جا کے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہے, فلاں جگہ ویسا ہے, جاؤ کھودو وہاں پہ, وہاں یہ نکلے گا. کھودتے ہیں تو نکلتا ہے. تو وہ جن ہوتا ہے جو کسی مرے ہوئے کے نام سے کسی کے اندر آ کے بتاتا ہے میں پرانے پچھلے جنم میں ایسا تھا. کیوں؟ کیا ضرورت ہے اس کو عقیدہ خراب کرے ان کا, تاکہ ایک آدمی سوچے پنرجنم ہے یعنی جا کے واپس آ رہا ہے, اس کا مطلب کوئی آخرت نہیں ہے, قبر میں عذاب و ثواب کچھ بھی نہیں ہے, یعنی واپس آ رہا نہیں ہے. یعنی ایک آدمی مرنے کے بعد دوسرے آدمی کے جسم میں چلا جاتا ہے, نیکسٹ جنم میں پیدا ہوتا ہے. وہ عقیدہ بگاڑ رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ جن ہے. تو ہم مشاہدے پر ہم ڈیپینڈ رہیں, فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. ہم مشاہدے پر ڈیپینڈ نہیں رہتے ہیں. ہماری نفع نقصان کے لیے کتاب و سنت کی دلیل چاہیے کہ دھاگا باندھنے سے فائدہ ہوتا ہے, فلانی چیز کرنے سے, تعویذ گلے میں باندھنے سے فائدہ ہوتا ہے. کتاب و سنت کی دلیل ہم کو چاہیے, عقل اور مشاہدے کی دلیل ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو اس کی دلیل نہیں چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی چیز ایسی جڑ جائے, جیسے بابا کی قبر پہ رکھ دیے کوئی دھاگا, بابا کی قبر پہ دھاگا اگر رکھ دیے, پاور آتا ہے, دلیل اس کی فائدہ ہم کو ہوتا ہے, دلیل نہیں ہے. دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کو لگتا ہے. ڈاکٹرز لوگ کچھ دوائیں دیتے ہیں, پلاسیبو اس کو کہتے ہیں. وہ دوا کیسی ہوتی ہے؟ وہ بس پاؤڈر ہوتا ہے, اس کی گولیاں بناتے ہیں. یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, آپ کو بتائے گا. سارے ڈاکٹر نہیں بتائیں گے. وہ کیا دوائی ہوتی؟ وہ دوائی نہیں ہوتی, وہ پاؤڈر ہوتا ہے بس. کچھ پیشنٹ کیسے ہوتے ہیں, واقعی پیشنٹ نہیں ہوتے ہیں, دماغی پیشنٹ ہوتے ہیں. ان کو جب تک کہ دوائی نہیں دی جائے گی, ان کو جب تک کہ دوائی میں نے کھایا اچھا ہوا ایسا لگتا ہی نہیں. مثلا اس کے سر میں درد ہوتا ہے, ڈاکٹر کیا کرتا ہے, اس کو دوائی دے گا, اس کو اچھا نہیں لگ رہا. اچھا لگ رہا ہے؟ نہیں. تم کو کچھ بھی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں, مجھ کو پرابلم ہے, مجھ کو یہ تکلیف ہوتی ہے, پیٹ دکھتا ہے, سر دکھتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے, دوائی دیتا ہے, کھاتا ہے, اب اچھا لگ رہا ہے, ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. حالانکہ ڈاکٹر کو معلوم ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے, اس کے دل میں دوائی کھانے کا شوق ہے. جب تک کہ دوائی کھاتا نہیں ہے اس کو اچھا لگتا نہیں ہے. ایسے کئی پیشنٹ ہوتے ہیں, ایسی دوائی ملتی ہے, ڈاکٹر کو جا کے پوچھیے آپ. تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے میرے کو فائدہ ہوا. جب سے ناڑا باندھا, جب سے معاملہ ناڑا باندھا, جاڑا گیا, ٹھنڈ بخار نکل گیا. تو ایسا بہت سارے لوگوں کو خود ان کو لگتا ہے کہ ہم کو فائدہ ہو رہا ہے, واقعی نہیں ہوتا. کوئی بہت گھبراہٹ ہوتی ہے ہم کو. گھبراہٹ کس کو نہیں ہوتی بھائی؟ آپ کے گھر میں وینٹیلیشن, ایک مرتبہ ایک صاحب آئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھ کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے, یہ ٹائم میں مجھ کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کا وینٹیلیشن صحیح ہے؟ وہ میرے منہ کو دیکھ رہا ہے, وینٹیلیشن کا کیا تعلق ہے اس سے؟ میں نے کہا آپ کا گھر میں ہوا اگر نہیں آتی, آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہاں وینٹیلیشن نہیں ہے ہمارے گھر میں سے, ہوا نہیں ہے تو گھبراہٹ ہی ہوگی آپ کو. بعض اوقات ایک سادہ وجہ ہوتی ہے, لیکن اتنے زیادہ لوگوں میں یہ چیزیں عام ہیں کہ ہر وجہ آدمی کس سے لے کے جا کے جوڑتا ہے. سر دکھ رہا ہے مجھ کو, نماز میں مجھ کو جو ہے میں صورتیں بھولتا ہوں, یا مجھ کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے, یا مجھ کو تکلیف ہوتی ہے, پیٹ میں دکھتا ہے, تھکن محسوس ہوتی ہے. جادو تو نہیں ہے. اور آپ کسی بھی عملیات والے کے پاس جائیے, آپ اس سے مجھ کو کچھ ہے کیا, بولے آپ کو کچھ ہے,
بھائی کچھ ہے تبھی تو کچھ ملے گا، ورنہ ایک بکرا فری میں چلا جائے اس کو بغیر ذبح کیے ہوئے. اور جو بھی عملیات والے ہوتے ہیں شاید ہی کسی کو بخشتے ہوں. ہاں جس کی جیب میں کچھ نہیں بولتے تم کو کچھ نہیں ہے، جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے تم کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا علاج کرنے میں اتنا سوکھانا پڑے گا اپنے حلق کو، فری میں اس کو دینا پڑے گا لکھ کے، پیسہ تو کچھ آنے والا نہیں ہے. تو عام طور سے ان میں ہوتا ہے کہ جس کو بھی دیکھتے ہیں ہاں آپ کو کچھ ہے، سر دکھتا ہے ہاں، گھبراہٹ ہوتی ہے ہاں، تھوڑا سا بھولنا ہوتا ہے ہاں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے ہاں، تم کو کچھ تو بھی ہے. تو عام مسلمانوں کا حال ہے نماز پڑھنے کو نہیں ہوتا ہے. اچھے اچھوں کو بستر سے باہر آنے کے لیے 7 سمندر پار کرنے پڑتے ہیں، دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. الارم بند کرنے کی طاقت ہوتی ہے، آنکھ کھولنے کی نہیں ہوتی. تو عام لوگوں کا سر درد کس کو نہیں ہوتا ہے؟ تو ایسے مسائل کوئی دلیل نہیں ہے، انسان کو خود لگتا ہے اس کو تکلیف ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، جاء الى الحجر الاسود فقبلہ، حجر اسود کو چوما، کالا پتھر جو لگا ہوا ہے کعبہ میں اس کو چوما. فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اور حجر اسود سے کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لا تضر ولا تنفع، تو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان نہ فائدہ. تو پتھر ہے، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا میں تجھ کو کبھی نہیں چومتا. اب بتائیے وہ پتھر کہاں اٹیچڈ ہے، کہاں جڑا ہوا ہے، نصب کیا ہوا ہے؟ کعبہ میں. اور کتنے منٹ کے لیے ہے، کتنی راتوں کے لیے ہے؟ کئی راتیں صدیاں گزر گئی ہیں، سینکڑوں ہزار سال کے اوپر ہو گیا، 2500 سال کتنا زمانہ گزر گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نصب کیا تھا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاتھوں سے لگا ہوا ہے. اور کہاں لگا؟ اللہ کے گھر میں جو ساری زمین پر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اللہ کا گھر ہے وہ. اس کی تعمیر کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اب پرماننٹ اٹیچڈ ہے اس میں وہ. تب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرے، ابھی بھی وہ چارج نہیں ہوا. نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور ایک رات میں ایک دھاگا رکھا گیا بزرگ کی قبر پر، ایسا پاور اس میں آیا کہ لائف ٹائم چارجنگ، اب چارج کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو، زندگی بھر کا پاور اس میں آیا. کیا ہے یہ؟ کہاں سے ملا یہ؟ صحابہ کوئی دھاگا رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر کوئی رکھا گیا کڑا، یہ پاور ہو جائے گا، پہنو سیدھا جنگ میں جاؤ. سارے آپ بتائیے اگر تعویذ سے کچھ اس طرح کا پاور آتا ہے، دنیا کی ساری حکومتیں کیا کریں گی؟ اپنی فوج بولیں گی سب جاؤ گھر کو، اب تم لوگ کون تمہارا اتنا خرچہ اٹھائے؟ ایک تعویذ پہن کے ایک آدمی بھیج دیا، ختم. میزائل کو تعویذ باندھ کے چھوڑ دو، برابر جا کے ایک میزائل میں سارا کام تمام. ضرورت کیا ہے فوجوں کی؟ ضرورت کیا ہے ڈاکٹروں کی؟ کتنے بابا ہیں آخری وقت میں ڈاکٹر کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ بتائیے ایمانداری سے، کوئی بابا ایسا ہے جو ڈاکٹر کا منہ نہیں دیکھتا ہو؟ اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. آپ کو کتنے بابا ملیں گے ہاسپٹلز میں، تو یہاں کیوں آیا؟ مجھ کو وہاں بھیجا، تو مجھ کو کڑا دے کے بھیجا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر اس کی علاج کر رہے ہیں. یہ سب جھوٹ اور دھوکہ ہے. لیکن اس میں آدمی پھنستا، عقل والا آدمی کیوں پھنستا ہے؟ امید، تمنا، مسئلے میں پھنسا ہوا آدمی، جس کو بولتے ہیں نا آدمی ڈیسپریٹ جب ہو جاتا ہے تو کچھ بھی لاؤ، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. آدمی ہر چیز کو پکڑتا ہے، کچھ تو ہو، ہر چیز ٹرائی کرتا ہے. مصیبت میں آدمی رانگ نمبر بھی ٹرائی کرتا ہے، کسی کو لگ جائے مسئلہ حل ہو جائے میرا. تو یہ جو معاملہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. تو معلوم ہوا آسمان سے، جنت سے، اللہ کی طرف سے جبریل لے کر آیا ہوا پتھر اللہ کے خلیل نے لگایا پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی خلیل اور رسول امام الانبیاء نے لگایا، اللہ کے گھر میں لگایا، پرماننٹ لگا ہوا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی پاور ہے؟
لا تنفع ولا اس سے زیادہ بھاری پتھر، اور ایک انگوٹھی پہن لیا اس نے عقیق، یہ پتھر اس کی ساری بلاؤں کو دور کرے گا. کیا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت سے غلط ثابت ہوتا ہے. تو یہ بعض لوگوں کا استدلال ہوتا ہے جس سے یعنی وہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی غلط کام سے کسی کا کام بن گیا، کام بننا کام کے بنانے کے طریقے کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. غلط طریقے سے کام بن گیا، کوئی کاپی کر کے پاس ہو گیا، یعنی کاپی کرنا جائز ہو گیا، فائدہ ہو گیا نا اس کا. کسی نے جھوٹ بول کے چیز بکا دیا اپنی، یعنی یہ صحیح ہے، حلال ہے، کیوں؟ کام بن گیا، فائدہ ہو گیا. تو فائدہ ہونے سے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے؟ نہیں، فائدہ ہونے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اور کیا دلیلیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی تعویذ باندھتے، بعض لوگ ٹھیک ہے دھاگے، ناڑے، کڑے، لیمو، مرچ اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ دو. بعض لوگ بولتے ہیں ہم تو قرآن اس میں ہیں، قرآن لکھا ہوا ہے، دعا لکھی ہوئی ہے، وہ گلے میں باندھے ہوئے. یہ بھی غلط. کچھ تو کنسیشن دو، کچھ لوگ بولتے ہیں یعنی یہ بھی غلط ہے، سب غلط ہے. ہمارے نزدیک ہر قسم کا تعویذ غلط ہے، اس کی دلیلیں سب موجود ہیں، وہ دے رہا ہوں میں بھی. ہر قسم کا تمیمہ تعویذ غلط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں شفا ہے، قرآن میں خود ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں جو ما ہوا شفا، جو شفا ہے، جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. تو دیکھو آپ تو دلیل ملی کہ نہیں ملی؟ مل گئی، قرآن سے مل گئی کہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. بس ہم شفا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو گلے میں باندھ رہے ہیں. اب آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ قرآن میں صرف قرآن شفا ایسا نہیں ہے، قرآن میں شہد شفا بھی ہے. اب آپ شہد کے بارے میں اگر استعمال کرنا ہے، شفا اس سے حاصل کرنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو گلے میں باندھیں گے؟ آپ بتائیے. قرآن میں اگر شفا ہے تو اس کو گلے میں باندھا اس دلیل کو لے کے کہ قرآن میں شفا ہے. شہد میں بھی شفا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحبۃ السوداء فی شفا من کل داء الا السام. کالا بیج، کلونجی، اس میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے. اب کیا کریں گے؟ کلونجی کی ایک پڑیا بنا کے کہاں باندھیں گے؟ گلے میں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے علاج اور دوا اور شفا نازل کی ہے. تو ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی پڑیا بنا کے کون سی دوا لکھ کے دیتا ہے اس کے اوپر. اب ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی، باندھ کے اس کو اچھے ہرے دھاگے میں آب زمزم میں ڈبو کے اور دھاگا درگاہ کا لے کے گلے میں باندھتا ہے ڈاکٹر کی. اس کو کیا کرتا ہے؟ کوئی دوائی دے دی، بوٹل دے دیا، کوئی شیشیاں 4-5 شیشیاں پوری کی پوری گلے میں باندھ دیتا ہے آدمی. کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی شفا ہے، اس کا ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے اس کے استعمال کا. مثلا آیوڈیکس ہے، سر دکھ رہا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آیوڈیکس لگاؤ. آپ آیوڈیکس کیا کرے گا؟ پیے گا، کھائے گا، سر پہ لگائے گا. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اپلائی کرنے کی ہے. دوائی ہے، کچھ چیزیں کھانے کی ہے، کچھ چیزیں پینے کی ہیں. اس اعتبار سے ہر دوائی کے استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ جب قرآن کو شفا کہا گیا ہے تو اس سے شفا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. نبی ہم کو بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ قرآن میں اللہ بتائے کہ قرآن شفا ہے اور شفا کا کوئی طریقہ نہ بتائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. پوری تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، صحابہ کا دور آپ دیکھیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تعویذ کسی کے گلے میں باندھا ہو. اگر کوئی کہتا آپ امی تھے، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، کیوں؟ قرآن آپ صحابہ سے نہیں لکھواتے تھے، اور لکھنے والے صحابہ اس دور میں موجود نہیں تھے. کیا صحابہ اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈالتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گلے میں تعویذ ڈالا؟ بعض لوگ کہتے بچے ہیں، بچوں کو پڑھنا نہیں آتا. آپ کیا کرتے تھے؟ کیا آپ نے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا؟ تو قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس شفا کے حاصل کرنے کا طریقہ اس کو باندھنا نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قرآن کے پڑھنے سے لوگوں کا علاج کیا ہے، اس کو باندھنے سے علاج نہیں کیا ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ طریقہ کس کا اختیار کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا. ہم کو وہاں پر قرآن کا باندھنا ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. تو معلوم ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے, اس کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے, لیکن باندھ کر نہیں. جیسے شہد باندھتے نہیں ہیں, اس کو پیتے ہیں, اسی طرح سے قرآن کو پڑھتے ہیں. قرآن کے معنی پڑھی جانے والی چیز کے ہیں. قرآن کے معنی قرأ سے ہے, قرأ کا مطلب پڑھنا, تو اس کو پڑھ کے علاج کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کیسے علاج کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا, جب گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا, آپ معوذات پڑھ کر اس پر نفث کرتے تھے. معوذات قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 3 صورتیں ان کو معوذات کہتے ہیں. تو آپ یہ پڑھ کر اپنے گھر والوں پر کیا کرتے تھے؟ نفثا, اس طرح سے تھتکارنے کو نفثا کہتے ہیں, جس کو دم کرنا بھی کہتے ہیں. تو آپ اپنے گھر والوں پر یہ پڑھ کر دم کرتے تھے, تعویذ نہیں باندھتے تھے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ خود اپنے لیے یہ کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکى یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب السلام میں اس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوتے تو آپ اپنے اوپر معوذات پڑھتے اور اپنے اوپر کیا کرتے؟ پھر دم کرتے. آپ تھتکارتے اپنے ہاتھوں میں اور سر, چہرہ, آگے پیچھے پورے بدن پر ہاتھ آپ پھیرتے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن میں شفا ہے, لیکن اس شفا کے اختیار کرنے کا طریقہ کس کی طرف سے لینا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آدمی ڈاکٹر سے دوائی کی پرچی لے لے اور اپنے دل سے اس کا استعمال کرے چلے گا, جیسا ڈاکٹر بتائے شرافت سے ویسا کرے گا تو فائدہ ہوگا. اب بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے آئے تھے کہ قرآن سے شفا کیسے اختیار کی جاتی ہے. شفا دینے والا اللہ ہے, اور ذریعہ اختیار کریں گے, ذریعہ شرعی ہونا چاہیے, شریعت کے باہر نہیں ہونا چاہیے. اپنے دل سے کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے انکار کی کیا دلیلیں ہیں. پہلی بات تو یہ, اب آپ دلیلیں یاد رکھیں. نمبر 1, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمہ کو علی الاطلاق منع کیا ہے. آپ نے نہیں کہا سارے تمیمہ, سارے تعویذ غلط سوائے قرآن والے کے ہیں, آپ نے کہیں نہیں کہا. کسی ایک حدیث میں بھی, چاہے وہ ایک حدیث میں ہو یا دوسری کسی حدیث میں اس کا استثناء موجود ہو, ایسا کہیں نہیں ہے. آپ نے علی الاطلاق آپ نے کیا کہا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اگر ایسا کوئی تمیمہ ہوتا جو جائز ہوتا, جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے تمیمے حرام ہیں, ہاں قرآن کا تمیمہ چلتا ہے. اب بتائیے, یہ جو ایکسیپشن ہے یہ چھوڑ کے سب حرام ہے, یہ چھوڑ کے سب قرآن کا تعویذ چھوڑ کے سب شرک ہے. یہ جو چھوڑ کے ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کبھی. آپ نے علی الاطلاق, آپ نے ہمیشہ کیا کہا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. آپ ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ ہاں سوائے قرآن کے تمیمہ کے. آپ نے استثناء کئی جگہ پر کہا. آپ دیکھیں لا الہ استثناء آ رہا ہے, کوئی معبود نہیں, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا اللہ, سوائے اللہ کے. آپ نے ہر جگہ پر جہاں استثناء ضروری ہے وہاں پر آپ نے کہا ہے کہ سوائے اس کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, کلھا فی النار. آپ چپ ہو گئے؟ نہیں, بتانا ضروری ہے. ایکسیپشن الا ملتا واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. کون؟ ما انا علیہ واصحابی وہی الجماعہ. آپ نے بتایا کہ جہاں سب بتانا ہے غلط, اس میں ایک صحیح ہے, آپ نے بتایا وہاں پہ, کیونکہ نبی پر لازم ہے بتانا. آپ بتا رہے ہیں جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, آپ ایک بار بھی نہیں بتا رہے ہیں سوائے قرآن کے تمیمہ کے, باقی سارے تمیمہ شرک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ نے اس میں ایکسیپشن استثناء ذکر نہیں کیا تو سارے تمیمہ کیا ہیں؟ شرک ہیں. من علق تمیمۃ فقد اشرک. کچھ لوگ بولتے ہیں تمیمہ شرک ہے, باندھیں گے دھاگا کڑا وغیرہ, وہ شرک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, وہ بھی اسی کے حکم میں آتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت تھی، آپ نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی بھی چیز لٹکائے، دھاگے، من کے، کڑے، جو بھی ہو، من تعلق شیئا، جو کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ بیزاری کا کلمہ ہے، وہ اسی کے، اب اللہ اس کو کچھ نہیں کرے گا، اللہ کی حفاظت سے نکل گیا، وہ اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ، اس کو بھی امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کی، اور یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے میں ہے، یعنی قابل اعتبار ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں پہ تو چلتا ہے، بچوں پہ بھی تعویذ نہیں چلتا ہے، وہ نہیں پڑھیں، آپ ان پر پڑھیں، وہ اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں بچے، آپ چھوٹے بچوں پر آپ پڑھیں، جو بھی دعا آپ پڑھتے ہیں حدیث میں آئی آپ پڑھیں. کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو تعویذ کرتے تھے. بعض لوگوں نے ترجمے میں دیکھا تعویذ، انہوں نے کہا دیکھو تعویذ تو بخاری میں ہے، لیکن عربوں کے نزدیک تعویذ کے معنی کیا ہے؟ تعوذ کرنا، اللہ کی پناہ لینا. ہمارے یہاں پر کیا ہو جاتا ہے اس کا مطلب جو لٹکایا جاتا ہے، پناہ مانگنے کے لیے جو لٹکایا جاتا ہے تعویذ، تو عربوں میں پڑھنے کو بھی تعویذ کہتے ہیں، بلکہ پڑھنے کو اصلاً تعویذ کہا جاتا ہے. یہ بعد میں لوگوں نے لٹکانا شروع کیا ہے. تو آپ حسن اور حسین دونوں بچے تھے آپ کے نواسے، آپ ان کو تعویذ کرتے تھے، یعوذو، ان کو تعویذ کرتے تھے. کیسے؟ وَيَقُولُ، آپ یوں کہتے تھے، لٹکاتے نہیں تھے. وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کہتے تھے تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے؟ تعویذ کرتے تھے. کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھتے تھے. چھوٹی دعا کتنی چھوٹی ہے، لوگ نعتیں یاد کرتے ہیں شرکیہ، اتنی دعا یاد نہیں ہوتی. لوگوں کو گانے یاد ہو جاتے ہیں، تو اتنا کون یاد کرے گا؟ جس کو یاد کرنا ہے وہ یاد کر سکتا ہے، جس کو یاد نہیں کرنا ہے وہ یاد نہیں کرتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ختم. تین ہی جملے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تین آیتیں، تین جملے ہیں بس. یاد کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ بخاری میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو تعویذ نہیں پہناتے تھے، بلکہ یہ دعا پڑھ کے ان کی نظر دور کرتے تھے. ہمارے نانی اماں آتی کیا لے کے؟ نمک لے کے، اور بچوں کو اگر نظر لگی بولے سب ہٹ جاؤ، سب ہٹ جاتے، ماں ہٹ جاتی، بہن ہٹ جاتی، سب ہٹ جاتے ہیں. اور وہ نمک لے کے کیا ہے؟ ہیڈ ٹو ٹو، ٹو ٹو ہیڈ، سر سے پاؤں، پاؤں سے سر، سر سے پاؤں، پاؤں سے، اور اس کے بعد کہاں ڈالتے اس کو؟ نمک کو آگ میں، اور تر 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 تر. دیکھو اس کی نظر بہت ڈینجر نظر لگی تھی اس کو، دشمن کی نظر لگی تھی اس کو. وہی 1 کلو نمک لے کے اگر نانی کو کر کے بھی ڈالیں گے اس میں بھی آواز آئے گی، اور کسی کو نہیں کریں گے اگر نمک کا ڈبہ ہے اس کو بھی کر کے ڈالیں اس کو بھی نظر لگی ہے، اس کی بھی آواز. کیونکہ نمک ایسا ہی آپ کبھی بھی آگ میں ڈالیں، نمک کیا ہے؟ ایسا ہی آواز کرے گا، چاہے سر سے پاؤں تک کریں یا نہیں کریں، یا ایک کان سے دوسرے کان، کہیں سے بھی کچھ بھی کریں آپ، وہی ہونے والا ہے. کیونکہ اس کا قاعدہ ہے نمک کا، وہ ٹوٹتا ہے تو آواز کرتا ہے. اس طرح کی جو ہے جہالت مسلمانوں میں عام ہے. سنت چھوڑیں گے شرکیات میں جائیں گے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایسے طریقے اپنائے جو اسلام میں نہیں ہے، وہ دھیرے دھیرے اس کو شرک تک لے جاتے ہیں. تو یہ دعا پڑھنا نظر اتارنے کا بہترین ذریعہ ہے، جو نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے. سلف نے تعویذ پر انکار کیا ہے، تمیمہ پر انکار کیا. مثال کے طور پر عقبہ ابن عامر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ تمیمہ کے سلسلے میں تعویذ کے بارے میں کہتے ہیں، یقول فی التمائم انہا اینما وضعت من الانسان فان موضعها شرک. تمیمہ انسان کے جسم میں جہاں بھی باندھا جائے اس کے باندھنے کی جگہ شرک میں مبتلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں گلے میں باندھتے تھے مشرکین، ہم تو یہاں کڑا یہاں ہے، کچھ لوگوں کا یہاں ہوتا ہے فیشن کے لیے. تو کہیں بھی باندھا جائے
فإن موضعها باندھنے کی جگہ کیا ہے, کس چیز میں مبتلا ہے, شرک میں مبتلا ہے. تو کہیں بھی باندھو, اینما انہا اینما وضعت, کہیں بھی رکھا جائے, من الانسان, انسان کے ہاں کہیں بھی وہ چیز رکھی جائے تمیمہ, فإن موضعها شرک, اس کے باندھنے کی, اس کے رکھنے کی جگہ کیا ہے, شرک ہے. اس کو الجامع فی الحدیث میں ابن وہب نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عقیم, یہ بھی صحابی ہیں. امام الذہبی نے کہا کہ لہو صحبہ, یہ صحابی ہیں. اپنی کتاب اسیر اعلام النبلاء میں انہوں نے کہا اس کو. عیسیٰ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں دخلت علی عبداللہ ابن عقیم, دخلت علی عبداللہ ابن عقیم, میں عبداللہ ابن عقیم کے پاس گیا, ان کے کمرے میں گیا, جن کا پورا نام یعنی عبداللہ ابن عقیم ابی معبد الجہنی ہے. کہتے ہیں اعودہ, میں ان کی عیادت کے لیے گیا, وہ بیمار تھے. وہ بھی حمرۃ, اور ان کو بخار تھا, ان کو بہت بخار تھا. فقلنا الا تعلق شیئا, کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا آپ تعویذ نہیں باندھتے کیا, ہم آپ کو تعویذ نہ باندھیں, آپ تعویذ نہیں باندھتے. اب بتائیے, ایک مسلمان کے پاس جا رہا, صحابی کے پاس تابعی جا رہے ہیں, وہ کیا شرک والا تعویذ باندھنے کے لیے کہیں گے, یعنی وہ ایسا تعویذ کہیں گے جس کے اندر بتوں والا تعویذ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا الا تعلق شیئا, آپ اپنے اوپر تعویذ کیوں نہیں باندھتے ہیں. قال الموت اقرب من ذلك, اس سے زیادہ تو موت نزدیک ہے. انہوں نے کیا کہا, یعنی تعویذ باندھنے سے اچھا تو موت آ جائے, موت اس سے زیادہ قریب ہے. کہا کہ الموت اقرب من ذلك, اور آگے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئا وکل الیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں صحابی یہاں پر یعنی نہیں کہہ رہے ہاں قرآن کا چلتا ہے, حدیث کا چلتا ہے, دعا کا چلتا ہے, نہیں, جو کوئی بھی چیز لٹکائے وہ کس کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کو امام احمد, ترمذی اور حاکم نے روایت کیا, اور یہ حسن حدیث ہے, حسن لغیرہ کے درجے کی ہے. اور آگے آئیے, حذیفہ ابن الیمان صحابی ہیں. عذرہ کہتے ہیں دخل حذیفہ علی مریض, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کے پاس گئے, داخل ہوئے. فرآ فی عضدہ سیرا, اس کے بازو پر انہوں نے ایک دھاگا دیکھا. فقطعہ او انتزعہ, انہوں نے وہ دھاگا کاٹ کے نکال دیا یا اس کو اتار دیا. ثم قال, پھر اس کے بعد کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں. کس پر؟ بعض لوگ کہتے ہیں تم شرک کیسا بول دیتے اس کو, مسلمان رہ کے شرک ہوتا کیا, کیسا نہیں ہوتا, صحابی کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. گئے کس کے پاس, مسلمان کے پاس گئے, اس کے بازو پر دھاگا دیکھا, یہ نہیں پوچھا کس کی قبر پہ چارجنگ کے لیے رکھا تھا, صحیح قبر تھی غلط قبر تھی کون سی تھی, بلکہ دھاگا دیکھا تو فوراً اس کو توڑ کے نکال دیا. اور دلیل میں کیا کہا, انہوں نے اس کو کیا قرار دیا, انہوں نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ, ان میں سے اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی کیا ہے, الا وهم مشرکون, پھر بھی وہ مشرک کے مشرک ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دھاگا بازو پر مسلمان کا باندھنا کیا ہے, شرک ہے. انہوں نے اس کو شرک قرار دیا ہے. اس کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ دخل علی رجل یعودہ, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے, بیمار تھا وہ آدمی, اس کے پاس گئے. فوجد فی عضدہ خیطا, اس کے بازو پر انہوں نے دھاگا بندھا ہوا دیکھا. فقال ما هذا, اس سے پوچھے یہ کیا ہے, تیرے بازو پہ دھاگا کیا ہے یہ, ما هذا, قال خیط رقی لی فیہ, اس آدمی نے کیا کہا, یہ دھاگا ہے جس پر کچھ پڑا ہوا ہے, پڑا ہوا دھاگا ہے یہ, اس پر کچھ پڑا گیا. کیا پڑھتے تھے وہ, منتر پڑھتے تھے, شرکیہ باتیں پڑھتے تھے مسلمان اس دور میں, کچھ نہ کچھ پڑھ کے اس پر اس دھاگے کو باندھا گیا ہے. فقطعہ, انہوں نے اس کو توڑ دیا.
دھاگا توڑ کے نکال دیا. ثم قال, اور اس کے بعد کہا, لو مت ما صلیت علیک, اگر تو اسی حال میں مر جاتا میں تیرے اوپر نماز بھی نہیں پڑھتا. یعنی اتنا ڈینجر ہے ان کے نزدیک یہ چیز, اتنی خطرناک چیز ہے. کیا کہہ رہے ہیں, اگر اسی حال میں مر جاتا میں تیرے اوپر نماز نہیں پڑھتا. بتائیے اتنا سخت معاملہ ان کے نزدیک ہے. اور آج مسلمان باندھ کے گھوم رہا ہے, اور ایک تو ایک, کبھی کبھی دو دو ناڑے, یہ بابا کا ایک وہ بابا کا ایک, دو دو ناڑے, تعویذ دو تین, کہ ایک فیل ہوا تو دوسرا تو بچ جائے گا. سیکیورٹی, ڈبل سیکیورٹی. یعنی ایک اگر فیل ہو جائے سیکنڈ لیول پہ, تھرڈ لیول پہ. کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کیا کیا ہوتا ہے, جیب میں فلانے بابا کا کچھ, یہ جیب میں فلانے کا کچھ, گلے میں, ہاتھ میں, ادھر ادھر, انگوٹھی, سب ٹوٹل سیکیورٹی. کتنے اینٹی وائرس لگائے ہوئے. کیا یہ ایک اللہ کافی نہیں ہے؟ تو آپ بتائیے آدمی اس طرح کی چیزوں میں ابتلا ہوتا. دھاگا توڑ دیا, کہا مر جاتا ہے اس حال میں تیرے پر نماز نہیں پڑھتا میں. تو آپ بتائیے صحابی کے نزدیک کیا ہے؟ شرک نہیں ہے؟ شرک ہے. اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے. اور یہ تو میں صرف وہ روایتیں نقل کر رہا ہوں جو صحیح یا ضعیف یعنی حسن درجے کی ہیں. ایسی کئی روایتیں جو ضعیف ہے شرک اس کے خلاف, میں نے ان کو ترک کر دیا اور بہت احتیاط کے ساتھ وہ حدیث نقل کی, وہ روایت لی جو صحیح یا حسن درجے کی ہے, ورنہ اور روایتیں کئی ہیں اس باب میں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ, دیکھیے عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب کان یقول, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ, تمائم کا لٹکانا جاہلیت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. جاہلیت کی برانچز میں سے, جاہلیت کے ڈپارٹمنٹس میں سے, جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. جاہلیت شرکیہ دور میں جو برائیاں مشرکین میں تھیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت. اب بتائیے بت پرستی کو کوئی کہے گا بت پرستی جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے؟ ایسا نہیں کہے گا, وہ تو شرک ہے. شرک ہے وہ, جو چیز ایک دم شرکیہ ہو. آپ بتائیے اس کے یعنی یہ جو آدمی عمل کر رہا ہے یہ اگر واقعی کوئی بت ایسا ہے کھل کے اگر شرک ہے کہا جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ کوئی آدمی دھاگا باندھے, کوئی آدمی تعویذ لٹکائے, چاہے وہ کچھ پڑھ کے ہو, چاہے وہ قرآن پڑھ کے ہو, چاہے وہ قرآنی ہو یا کچھ بھی ہو, وہ کیا ہے؟ جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز. یعنی شرکیہ دور میں مشرکین جو کرتے تھے انہی میں سے یہ ایک ہے. ابن وہاب نے اپنی کتاب الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, اور حنفی ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارا سارا فقہ ابن مسعود سے ہے. پھر یہ کیوں نہیں لیتے بھائی؟ یہ بھی تو لینے کی چیز ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فتویٰ ہے؟ قیس ابن سکن الاسدی کہتے ہیں دخل عبداللہ ابن مسعود علی امرأۃ, عبداللہ ابن مسعود ایک عورت کے پاس, اور ایک روایت میں ان کی اپنی بیوی کے پاس گئے. فرأى علیہا حرزا من الحمرہ, تو بیوی کے پاس کوئی دھاگا تھا جو بخار سے شفا کے لیے جو لوگ پہنتے تھے ویسے ہی دھاگا باندھا ہوا تھا, ناڑا. فقطعہ قطعا عنیفا, بڑے غصے سے طاقت سے جھپٹ کے اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے, سختی سے اس کو کھینچ کے وہ دھاگا توڑ دیا ہے. ثم قال ان آل عبد اللہ عن الشرک اغنیاء, عبداللہ کے گھر والے شرک کے محتاج نہیں ہیں. عبداللہ کے یعنی عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. یعنی میرے گھر میں شرک, میرا گھر شرک سے پاک ہے, میرے گھر میں شرک کے لیے جگہ نہیں ہے. وقال كان مما حفظنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ رکھی ہے وہ یہ ان الرقى والتمائم والتولیہ من الشرک, کہ رقیہ, تمیمہ اور تولیہ یہ سب کے سب شرک کی شاخیں ہیں, شرک میں سے ہیں. رقیہ منتر, ہاں جو دعائیں قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ نہیں, لیکن منتر پڑھنا یہ, اور اسی طرح سے تمائم لٹکانے کی باندھنے کی چیزیں, اور تولیہ ایسی چیزیں جو محبت پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت آپس میں باندھتے تھے. آج بھی عورتیں جاتی بابا کے پاس, بابا یہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, آفس سے بہت دیر سے آتا ہے, کچھ ایسا دو کہ پلو میں باندھ کے اس کو رکھوں. بابا بھی کوئی دیتا ہے تعویذ, اس کی سرانے میں رکھ یا اس کی چائے میں دے, کسی دن کڑوی چائے لگے گی پی لے گا, وہ معلوم بھی نہیں پڑے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تولیہ.
تو کہتے ہیں کہ عورتی والا کا لفظ بھی اس میں آیا ہے روایتوں میں. تو یہ بھی کیا ہے؟ سب کے سب شرک ہیں. اس طرح کی ساری چیزیں شرک ہیں. اس کو امام الحاکم نے روایت کی اور یہ صحیح روایت ہے. ابراہیم النخعی تابعین میں سے ہیں. ابراہیم النخعی کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن. مجھ سے پہلے جو لوگ تھے صحابہ اور سلف، ابراہیم نخعی تابعی، ان سے پہلے کے لوگ سب کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا، وہ سب کے سب سارے تمائم کو ناپسند کرتے تھے. کون سے تمیمے، کون سے تعویذ؟ چاہے وہ قرآن میں سے ہوں یا قرآن کے سوا کچھ اور ہو. من القرآن وغیر القرآن، قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی ہو، مجھ سے پہلے کے لوگ سب کو ناپسند کرتے تھے. یہاں پر کوئی آدمی مکروہ ہے، مکروہ کا میننگ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ روایت ہے ابن ابی شیبہ میں. اس بارے میں آپ دیکھیے اور ایک روایت ہے ان کی. ابن ابراہیم النخعی کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیرہ. اور کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں وسألت ابراہیم، میں نے ابراہیم النخعی سے پوچھا. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم ابن یزید النخعی. کہتے ہیں فقلت اعلق فی عضدی هذه الآیہ، میں اپنے بازو پر یہ آیت باندھوں کیا؟ کون سی آیت؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ میں اس اپنے بازو پر یہ آیت باندھوں، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک ہو جا، بردن و سلاما، ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا. کیا یہ آیت میں اپنے بازو پر باندھ سکتا ہوں؟ من حمى كانت بی، بخار سے شفا کے لیے. بخار کی آگ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو ٹھنڈی جیسی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی آگ، یہ بخار میرے لیے کیا ہو جائے؟ ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ آیت میں باندھ سکتا ہوں کیا؟ ابراہیم نخعی سے ایک آدمی نے پوچھا. فکرہ ذلک، انہوں نے اس کو ناپسند کیا، انہوں نے اس کو ناپسند کیا. اور امام الذہبی ابراہیم النخعی کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَ بَصِيرًا بِعِلْمِ ابن مسعود، ابراہیم النخعی رحمہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں بہت گہری سمجھ رکھتے تھے. یعنی اسپیشلسٹ ہیں کس کے بارے میں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ تعویذ کو پسند نہیں کرتے تھے، چاہے قرآن کا ہو یا چاہے قرآن کے سوا کوئی اور تعویذ ہو. کوئی آدمی یہاں کہہ سکتا ہے یکرہون کا لفظ ہے نا، یکرہون سے مکروہ ہوتا ہے. مکروہ کا مطلب پرمیسیبل ہے. بہت سارے لوگوں کے نزدیک مکروہ کیا ہوتا ہے کہ کرو، تھوڑا سلو کرو، تھوڑا کم کرو، لیکن کرو. لیکن سلف میں مکروہ کا لفظ حرام کے لیے استعمال ہوتا تھا، بعد میں فقہا نے حرام اور مکروہ میں فرق کیا. ورنہ سلف مکروہ کس کو کہتے تھے؟ جو حرام ہے اس کو کہتے تھے. مثال کے طور پر ابن عابدین حنفی ہیں، اپنی کتاب شامی، جس کو شامی کہا جاتا ہے، اور حاشیہ ہے وہ رد المختار پر، در مختار کی شرح رد المختار اس کا حاشیہ. تو ابن عابدین کہتے ہیں الکراہۃ حیث اطلقت فالمراد منها التحریم. جب پچھلوں کے کلام میں کوئی چیز ایسی ہو جس کے بارے میں یوں کہا گیا ہو کہ یہ مکروہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام ہے. مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، ایسا کچھ تفصیل نہ ہو، مکروہ ایسا کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام ہے. کہتے ہیں قال ابو یوسف، امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قلت لابی حنیفہ، میں نے ابو حنیفہ سے پوچھا اذا قلت فی شیء اکرہہ، اگر آپ کہیں کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، فما رأیک فیہ، تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی آپ کا سٹینڈ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہو؟ مکروہ کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ قال التحریم. تو اگر میں کسی چیز کو مکروہ کہوں تو کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ پچھلوں کے نزدیک کسی چیز کو اگر ناپسندیدہ کہا جائے، کراہت اس میں ذکر کی جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام ہے. تو یہاں پر ابراہیم النخعی جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے لوگ پسند نہیں کرتے تھے قرآن کے تعویذ کو یا غیر قرآن کے تعویذ کو، تو پسند نہیں کرتے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے نزدیک وہ چیز کیا تھی؟ حرام تھی. اسی طرح سے تعویذ کے نقصانات اور اس کی ممانعت کے دلائل میں سے کیا ہے کہ تعویذ اور تمیمہ آدمی کے توکل کو کمزور کر دیتا ہے، اللہ پر سے بھروسے کو کیا کر دیتا ہے؟ کمزور کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک،
अतियरतु शिरक, के शगुन लेना ये शिरक है। शगुन का क्या मतलब, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अब जा रहा है गाड़ी पे और सामने से बिल्ली चली गई तो क्या होगा, काम अब नहीं बनेगा। या जा रहा था घर से बाहर इंटरव्यू के लिए, पीछे कोई छींक दिया, काम नहीं बनेगा। या टेबल पर दूध रखा था, पढ़ाई कर रहा था इम्तिहान के लिए, धक्का लग गया, दूध गिर गया, कुछ तो अशुभ होने वाला है। इस तरह की कोई चीज अगर होती है तो लोग ये समझते हैं घर पे उल्लू बोले कुछ तो डेंजर होने वाला है, कोई तो जाता आज। रात में कुत्ता रोने लगे, लोग समझते कौन मरा क्या मालूम। इस तरह की चीजें लोग समझते हैं। इस तरह से शगुन लेना कि बिल्ली के क्रॉस करने से या कुछ इस तरह से होने से काम बनेगा नहीं बनेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अतियरतु शिरक, कि तियरा शगुन लेना ये क्या है, शिरक है। अरब के लोग क्या करते थे, कोई काम करना होता परिंदा उड़ाते, परिंदा राइट में गया काम बनेगा, राइट जा रहा, और लेफ्ट में गया काम नहीं बनता अपना। तो तैर से इस तरह से वो तियरा उसको मानते थे, शगुन लेना। तो आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह का मामला करते हैं। शादी के लिए या नाम के लिए क्या करते हैं, कुरान में छुरी घोंपते हैं। बच्चे के नाम के लिए किधर छुरी घोंप रहे हैं, कुरान में, और खोल के नाम निकालते हैं। अब पहले फिरौन निकला, नहीं फिरौन नहीं, फिर से दूसरी बार इब्लीस, फिरौन, इस तरह का कुछ नाम निकल जाए, शैतान, शयातीन, नहीं, दूसरी बार और दूसरी बार तो बार। बहुत सारे इस तरह के तरीके लोगों ने अपनाए हैं शगुन लेने के, निकाह के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में। सितारों की गर्दिश वगैरह की देख के निकाह तय करते हैं, काम बनेगा नहीं बनेगा, राशि फुला का ये है, अकरब है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये शिरक हैं, अतियरतु शिरक। इसको इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह ने रिवायत किया है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती 70,000 बिगैर हिसाब, मेरी उम्मत में 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। कौन है ये लोग, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ून वला यततयरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो लोग हैं कि जो रुक़िया नहीं करवाते हैं, मंतर नहीं करवाते हैं और शगुन नहीं लेते हैं और अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। अगर आदमी इस तरह की चीज़ों में पड़ता है तो वो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। इससे मालूम हुआ कि इस तरह की चीज़ों में, तावीज़ गंडों में तवक्कुल की नफ़ी होती है। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग गले में तावीज़ रहा तो बहुत उनको अच्छा लगता है, हाँ तावीज़ है, और अगर मालूम पड़ा कि मैं भूल के आया घर पे तो घबरा जाते हैं। हालांकि उनको मालूम है अल्लाह अभी भी है लेकिन तावीज़ नहीं है। तो बगैर तावीज़ के अल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह भी क्या काम का ऐसा है क्या नहीं? तो बगैर तावीज़ के अल्लाह काम नहीं कर सकता है, काम नहीं बना सकता है, मदद नहीं कर सकता है। शर्म आना चाहिए मुसलमान को कि वो अल्लाह की नुसरत के लिए तावीज़ को लाजमी करार दे। अल्लाह को किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दह, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? जब सारे असबाब ख़त्म हो जाते हैं तब भी अल्लाह बाकी रहता है। अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है, लेकिन जितने भी वसाइल और असबाब और जितनी भी इंसान की यानी चीज़ें हैं, दवाई हो या कोई इंसान हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ताबे होती हैं। इसको याद रखना चाहिए। तो तावीज़ में, तमीमा में तवक्कुल के ख़िलाफ़ मामला होता है, आदमी का दिल ख़राब हो जाता है और आदमी धीरे धीरे उसी पर भरोसा करने लगता है। आप देखिए कुछ सालों पहले एक आदमी सेंचुरी मारता था, सेंचुरी के बाद क्या करता था, क्रिकेट प्लेयर है, क्या करता था, सेंचुरी मारने के बाद में तावीज़ चूम रही, क्या है यानी खेला ये और चूमरा किसको, बहुत अच्छे 100 रन बनाए। पहले तो खेलना ही सही है कि नहीं आदमी देखे, और दूसरे ये कि सारी दुनिया के आगे शिरकिया अमल कर रहा है। भरोसा किस पे है, अल्लाह या तावीज़? तावीज़। आदमी धीरे धीरे, आज ये था ना कड़ा इसलिए मैं बच गया, ये नहीं होता बाबा का कड़ा तो गया था आज तो काम से, सामने से गाड़ी आ गई एकदम, कैसे डालने को मालूम नहीं पड़ा, कड़े ने इधर ले लिया मेरे को, अंगूठी थिया करके आज बच गया। भूलने वाला था लेकिन देख आज बराबर पहन के निकला मैं, बच गया मैं। यकीन आता है आदमी का उसके ऊपर।
آدمی کا عقیدہ اس پر آ جاتا ہے. اللہ بھول جاتا ہے آدمی، اکثر اوقات بھول جاتا ہے. اسی طرح سے تعویذ اور تمیمہ میں آدمی شرک اور خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلا ایک مثالیں دیتا ہوں آپ کو تعویذوں کی. ایک کتاب میں اعمال قرآنی نام کی مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تعویذ مجرب. مجرب جس کا تجربہ کیا، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ، اس کو مجرب بولتے ہیں. کیا لکھا ہے اس میں؟ کہتے ہیں از یک درویش باشرہ برائے درد ذہ. ایک بہت ہی شریعت کے پابند درویش نے یہ تعویذ دیا ہے عورت کے پیٹ میں بچے کے وقت میں جو دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے علاج کے لیے. اس نقش کو لکھ کر عورت کے داہنے ہاتھ پر رکھ دے، سیدھے ہاتھ میں رکھ دے، اور عورت اس کو بغور دیکھے، جلد لڑکا پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ کیا دیکھنا ہے؟ لکھتے ہیں نقش یہ ہے. کیا ہے نقش میں؟ باکس بنا ہوا ہے 786 اور جیم ہا خا پا وا عین قاف یا کاف لام میم اش شم 555 اس وق لام واو. یعنی اس کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ علی پہ جی میں تو پہلی میں پڑھا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوگا اس کو دیکھ کے. اور بغور دیکھنا پڑے گا، اس کو کچھ تو دکھنے والا ہے اس کے اندر. یعنی بغور اس کو دیکھ کے کیا ہوگا؟ لڑکا، وہ بھی کیسے؟ انسٹنٹ، جلدی پیدا ہوگا انشاءاللہ. یہ خرافات ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی نمبروں سے انسان الف با تا سے بچے پیدا ہوں گے، تو پیدا ہونے کے بعد پڑھنا ہے انہوں نے، لیکن پیدا ہونے کے پہلے ماں باپ بھی الف با پیدا کر کے پڑھ کے بچے پیدا کریں. کیا ہے یہ؟ وہ بھی لڑکی نہیں لڑکا. یعنی اس میں پاور ہے. اس میں الفابیٹ، کسی کو لڑکی چاہیے تو اس کا دوسرا ہوگا، پھر اس میں تا کی جگہ غین فے کچھ دوسرا لینا پڑے گا. شمسی قمری اس طرح سے ہوتے ہیں تجوید میں، یہ چینج کرنا پڑے گا اس کو. ایک جگہ لکھتے ہیں حب کے لیے. ایک بار ایک کتاب تذکرۃ الرشید، اس میں ایک تعویذ جلد 2 صفحہ نمبر 301 پہ تعویذ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں حب کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بار آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا. اب دیکھیے یہ کیا تعویذ ہے. کہتے ہیں بسم اللہ صلی اللہ بسر محمد ہاتھ تیل منہ چکنا بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک باندھوں ٹھا کر باندھوں باندھوں سگرا گاؤں میرا جمن جتی یوں کہے منموہن میرا ناؤ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ پھر سے پڑھ رہا ہوں ایک بار، سماعت فرمائے اس کو. کیا ہے؟ شروع ہو رہا بسم اللہ پہ، ختم ہو رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ بسم اللہ صلی اللہ، وہ بھی علیہ وسلم بھی نہیں اس میں، صلی اللہ پسر محمد ہاتھ تیل تیل منہ چکنا بیٹھوں سر ڈھاؤ تھک باندھوں ٹھا کر باندھوں باندھوں سگرا گاؤں میرا جمن. اس کا نام اگر جمن رکھ دیا جائے پسند کرے گا. اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد. جمن جتی کیا ہے؟ میرا جمن جتی کیا ہے؟ میرا جمن جتی یوں کہے منموہن. آپ ہی نے پرائم منسٹر کا نام ہے منموہن. یہ کون سی زبان؟ عربی ہے، ہندی ہے. منموہن. میرا کدھر ہے؟ جمن وہ سب نام چن چن کے لیے ہوئے ہیں. جمن میرا ناؤ بحق، پھر اینڈ میں واپس شریف بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار 41 بار پڑھ کر صبح شام زبان سے یہی نکلنے لگے گا اگر 41 بار پڑھے گا تو. 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرے اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر اپنی ابروؤں پر پھیر لے اور مطلوب کے سامنے جائے، انشاءاللہ اس کے قلب میں محبت پیدا ہوگی. یعنی جس کے بھی دل میں محبت نہیں ہے اس کے لیے میرا جمن جتی منموہن کر کے منموہن ہو جائے، اس کے من کو کیا کرے؟ موہ لے، منموہن بن جائے وہاں جا کے. کیا ہے یہ مسلمان ہے، اسلام میں ہے ایسا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ایمان و عمل ہے.
یہ منموہن ہمارے لیے طریقہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک جگہ لکھا ہے کہ آیت وما محمد، اخیراً میں کچھ ایک چیزیں ذکر کر رہا ہوں. وما محمد الا رسول سے انقلبتم تک، جس کی نکسیر جاری ہو، ناک جس کی خون نکلتا ہو. اس آیت کو مریض کی دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کے اوپر باندھ دے، یہاں ادھر باندھ دے. اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جاوے، یعنی عورت کو حیض بہت آتا ہو یا اس کا استحاضہ ہو، خون جاری ہو جاوے، تو اس آیت کو 3 پرچوں پر لکھے، ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے، ایک پچھلے دامن میں، اور ایک زیر ناف، ناف کے نیچے باندھ دے. تعویذ میں اکثر اہانت ہوتی ہے قرآن کی. اسی لیے ابراہیم نخعی کہتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بچوں کے گلے میں اس طرح کی کوئی چیز ڈالی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ استنجا خانے میں بھی جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں لوگ. تو آپ دیکھیے ناف کے نیچے عورت باندھے گی، کیوں؟ خون اس کے بہت آتا ہے. کون سی جگہ ہے بھائی؟ آپ کسی کا دانت دکھتا ہے تو کیا آپ اس کے دانت پہ باندھو گے؟ انہیں باندھ رہے ہیں، ایک تو باندھنا ہی غلط ہے. جہاں دکھ رہا ہے، گلے میں دکھ رہا ہے، گلے میں، بازو پہ باندھو، پیٹ، سر میں باندھیں گے. ناف کے نیچے باندھنا کس نے سکھایا آپ کو؟ وہاں کیوں؟ یعنی وہاں باندھنے سے ہوگا اور کہیں اور تکلیف انسان کو ہو جائے گھٹنوں میں، تو گھٹنے میں باندھیں گے آپ. تو اس طرح سے یہ قرآن کی بے حرمتی اس میں ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں بچے کا درد ہونا، بچہ ہونے کا درد، اس کے بارے میں تعویذ کہتے ہیں یہ آیت ایک پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر عورت کی بائیں ران میں باندھیں یا شیرینی پر پڑھ کر اس کو کھلاوے، انشاءاللہ تعالی بچہ آسانی سے پیدا ہوگا. بائیں ران میں یہ آیت باندھیں گے. آپ بتائیے بائیں ران کون سے وقت میں؟ جب عورت کے بچے کی تکلیف اس کو ہوتی کتنی نجاست والا معاملہ ہوتا ہے، پاکیزگی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے. اس وقت میں کہاں باندھنا ہے؟ بائیں ران میں، لیفٹ تھائی میں اس کو باندھنا ہے. کون سی آیت ہے؟ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ تعویذ کہاں باندھا جائے گا؟ عورت کے بائیں ران میں. اس وقت عورت کے کپڑے پہننا مشکل ہوتا ہے. اور آ گیا یہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 553 پر. اسی طرح سے حاشیہ رد المختار میں کیا لکھا ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر. یہ تو بہت زیادہ حد ہو گئی اس میں. کہتے ابن عابدین کہتے ہیں وقدا اختارہ صاحب الہدایہ فی التجنیس، یہی اختیار کیا ہے قول صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب التجنیس میں. کیا ہے؟ فقال لو رعف فكتب الفاتحہ بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء. اگر کوئی آدمی اس کو ناک میں سے خون بہتا ہو، اگر وہ خون سے، اسی خون سے پیشانی پر سورۃ الفاتحہ لکھ دے، اور تو اس کے لیے کیا ہے؟ شفا کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے نزدیک خون کیا ہے؟ نجس ہے. اگر خون سے وہ لکھتا ہے پیشانی کے اوپر سورۃ الفاتحہ تو جائز ہے شفا کے لیے. بلکہ کہتے ہیں وبالبول ایضا ان علم فیہ شفاء لا بأس به، بلکہ اگر یقین ہو جائے کہ پیشاب سے لکھنے سے شفا ہو سکتی ہے تو پیشاب سے بھی لکھا جا سکتا ہے. واللہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پیشاب سے یقین ہو جائے، سورۃ کو مسلمان بولے گا یہ کہ لکھ رہے ہیں وبالبول ایضا ان علم فیہ شفاء لا بأس به. خون سے تو خون سے، پیشاب سے بھی سورۃ الفاتحہ لکھنا اگر معلوم ہو جائے کہ شفا ہو سکتی. پہلی مرتبہ کسی کو ٹرائی تو کرنا پڑے گا نا، پہلے سے تو معلوم نہیں قرآن و سنت میں، تو پہلے ٹرائی کرنے کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ اگر اس سے شفا ہوتی تو ایسا بھی کر سکتے؟ کون مسلمان کرے گا؟ یہ تعویذ گنڈوں کی مصیبت ہے. اگر آدمی اس میں پڑے بہت دور نکل سکتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک ہی چیز کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑا نہیں ہے. ہم کو زندگی کے تمام مسائل کے سلسلے میں حل بتایا ہے. ہم کو وہ دعائیں کافی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور اگر اس میں ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے تو ہم کو مر جانا پسند ہے، لیکن ایسا علاج ہم نہیں کریں گے، کیونکہ مرنے سے جہنم میں نہیں جائے گا لیکن شرک سے آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور شرک سے اور اس کی ساری شاخوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.